وہ میجر پارٹنر ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں. تو جس طرف رخ موڑ رہے ہیں ہماری سیاست کا عمران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بددیانتی کسی سیاستدان کی اس وطن کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتی جتنی اس کی ہے. اقتدار چھن جانے کا غم جو ہے، دیکھیں اس نے شروع کیا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، بین الاقوامی سازش ہے، امپورٹڈ سازش ہے، اور اب الزام امریکہ سے جو شروع ہوا تھا وہ محسن نقوی پہ آ گیا. اب اس کے الزامات کی حقیقت دیکھیں کہ کہاں سے الزام شروع ہوا اور کہاں پہ آگے کھڑا ہو گیا. اس نے اب کہا ہے کہ میری حکومت جو ہے محسن نقوی کی وجہ سے، جو ہمارے کیئر ٹیکر اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے اوپر جو ہے آ گیا. اس کے بعد جو ہے استعفے دیے، اور استعفے دینے کی جو مختلف قسم کے بیانات دیے کہ میں چوروں کے ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، میں اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتا، یہ اسمبلی اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، بڑی بڑھ کے مارے 3-4 سال کے بعد. اس کے بعد استعفے واپس لینے کا کبھی کہتا تھا، کبھی کہتا تھا کہ بیٹھیں گے اسمبلی میں، کبھی کہتا تھا نہیں استعفے واپس لیں گے. پھر استعفے جب منظور ہونے شروع ہو گئے تو ایک انسٹالمنٹ ہوئی، دوسری انسٹالمنٹ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں. تو اسمبلی کی کہ جو بھی طریقہ کار ہے، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن، وہ اس طرح کا انتظار تو نہیں کرتے. استعفے سارے منظور ہو گئے. اب استعفے منظور کروانے کے لیے عدالتوں میں جا رہا ہے، الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے. آپ بتائیں یہ شخص جو ہے کسی جگہ بھی کھڑا رہ سکتا ہے 5-10 دن 15 دن کے بعد، بلکہ بعض کا تو ایک دن کے اندر پینترے بدلتا ہے. یہ ملک کی تباہی کا پہلے بھی ذمہ دار ہے، معاشی تباہی کا، اور اب بھی ذمہ دار جو ہے. آئندہ خدا نخواستہ کچھ سانحہ پاکستان میں ہوا تو اس کی سراسر جو ہے ذمہ داری جو ہے عمران خان کے اوپر ہوگی. میں دیکھیں بصیرت ایک پولیٹیکل ورکر، میں پولیٹیکل ورکرز کی وکٹمائزیشن کے بالکل خلاف ہوں. سیاسی حکومتوں کو، مخالفوں کو جو ہے وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے. ان کو جو ہے جھوٹے مقدمات میں یا جھوٹے الزامات میں قید نہیں کرنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ساری قیادت جو ہے بغیر کسی ایکسیپشن کے جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں قید ہوئی. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. 10 مہینے ہو گئے ہیں، 2 آدمی ان کے پکڑے گئے پی ٹی آئی کے، جن کو 2 یا 4 دن کے بعد جو ہے رہائی مل گئی، اور اس کے بعد ان کے چہرے کسی نے نہیں دیکھے، نہ کسی جلسے میں نظر آئے ہیں. 2 دن دی مارے گئے سن، وہ دے بعد کو لبا ہی کوئی نہیں ہے. اب جو ہے چودھری فواد صاحب، میں پھر کہوں گا جو قانون اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے. قانون اور قاعدہ جو ہے وہ اپنا خود تابع ہوتا ہے، وہ سیاسی حکمرانوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں تھا. اگر کوئی ایسی بات ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتی نظام موجود ہے، قانون موجود ہے. کوئی وکٹمائزیشن، ٹارگٹنگ جو ہے چودھری فواد صاحب کی یا کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. اب کوئی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہو رہا ہے. میں یہی دن تھے، میں نے یہ بات پہلے کبھی کی نہیں ہے، لیکن یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، میں اس سے مجبور ہوا ہوں. میں 22 جنوری کو مجھے نیب کی حراست سے جیل میں ٹرانسفر کیا گیا. 6 ڈگری ٹیمپریچر تھا. مجھے 2 کمبل دیے گئے کہ ایک کمبل نیچے ڈال لو اور ایک کمبل اوپر لے لو، اور ساتھ مجھے وہ اسد اڑائش صاحب محترم جو تھے، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے کہا جی میں تہاڈا کچھ نہیں کر سکتا ہے گا، کیمرے لگے دے نے تے پرائم منسٹر دا بندہ بیٹھا دا ہے تے میں تے تہاڈے نال انج ہی کرنا جی. کھانا جو ہے انہوں نے کہا جی یہاں سے ملے گا، گرم پانی آپ کو میسر نہیں ہے، اور نہ کوئی بستر ہے نہ کچھ ہے. یہ 2 کمبل ہیں. آدھی رات کو میاں شہباز شریف نے مجھے ایک گرم پانی کی وہ بوتل جو ربڑ کی ہوتی وجہ کہ اپنے پاؤں میں رکھ لینا، سردی بے شمار ہے، تو مجھے پتہ لگا تمہارے پاس 2 کمبل ہیں صرف، ایک اوپر لینے کے لیے ایک زمین پہ. یہ صورتحال 13-14 دن رہی. میں اس دوران ریمانڈ کے لیے آیا بھی عدالتوں میں.
لیکن میں کوئی رونا تونا نہیں پایا. میں سیاسی ورکر ہوں. سیاسی ورکروں کے ساتھ وطن عزیز میں اس طرح پہلے بھی ہوتا ہے, آئندہ بھی ہوگا. میری دعا ہے کہ یہ روایت ختم ہو, لیکن ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. جو فیسلٹیز ان کو میسر ہیں, آپ ٹی وی اور اخباروں پہ دیکھ رہے ہیں جو ان کو فیسلٹیز میسر ہیں, اگر یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے, جس طرح مقدمات بنائے ہیں, میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ خود جب نہال ہاشمی ڈسکوالیفائی ہوا تو انہوں نے کیا جو ہے وہ ٹویٹ کی, عمران خان نے کیا ٹویٹ کی, کس طرح انہوں نے جو ہے ہر چیز کو جسٹیفائی قرار دیا جو ہمارے جس وقت وکٹمائزیشن ہو رہی تھی, جس وقت نواز شریف کی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی, جس وقت مریم کی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی, شہباز شریف اور حمزہ کی اور باقی سب لوگ جو لیڈرشپ تھی اس کی وکٹمائزیشن ہوتی. یہ کرتے تھے, یہ فرمائشی پروگرام کرتے تھے, بلا کے کہتے تھے کہ ان کو اندر قید میں ڈالو. آج 2-3 دن ہوئے نے تو رولا انج پایا جس طرح عمر قید ہو گئی ہے. تو یہ ان لوگوں کو سیاسی ورکروں کی کم از کم اپنی عزت آبرو کے لیے سیاسی ورکروں کے نام کی عزت آبرو جو ہے نا, اس کے حوالے سے کم از کم جو ہے تو عزت آبرو کے ساتھ وقار کے ساتھ جو ہے اگر مشکل وقت آتا ہے اس کو بھگتانا چاہیے. اللہ کسی بھی وقت مشکل وقت نہ لے کے آئے. کسی کو جو ہے وکٹمائزیشن کا نشانہ نہ بنائے. ان کو وکٹمائزیشن کا نشانہ کسی نے نہیں بنایا. یہ عدالتوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, یہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں, فوج کے سربراہ کو گالیاں دیتے ہیں, عدالتوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, میں الفاظ بھی نہیں وہ ریپیٹ کرنا چاہتا, اداروں کو گالیاں دیتے ہیں. اگر ادارے جو ہے یہ ان کے خلاف موو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اپنا جو ہے اپنی گفتگو, اپنا منہ جو ہے اگر بند رکھو, سیاسی طور طریقے سے اگر بات کریں تو کوئی آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے گا. لیکن اگر آپ اداروں کے خلاف جو ہے ایسی باتیں کریں کہ ہم آپ کے گھروں تک پہنچیں گے, ان کی فیملیز کو جو ہے دھمکی دیں گے, تو لازمی طور پہ قانون حرکت میں آئے گا. اور قانون حرکت میں آیا ہوا ہے, اور آئندہ بھی جو اس طرح کرے گا قانون اس پہ حرکت میں آئے گا. یہ تو 2 دن پہلے یہ خود فواد چودھری صاحب خود کہتے تھے کہ فلانا فلانے دن پڑھا جائے تھا, فلانا فلانے دن. کیوں میں آپ میڈیا والے گواہ ہیں, یہ ہوتا تھا نا کہ 2 دن پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے, فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے. تو ذرا اپنا ماضی سامنے رکھ کے جو ہے یہ رونا دھونا ہے, یہ ماتم, یہ پٹنا کٹنا جو ہے وہ کریں. اپنا ماضی رکھتے ہیں. ان 4 سال میں اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا ہے, اور اب ملک کو جو ہے خون خرابے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ملک کو جو ہے انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. 40 قسم کے جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا کوئی واسطہ نہیں. ایک بتا دیں, 25 لاکھ بندے کی اس نے لانگ مارچ کے جو بھی کرنا تھا, جو دھرنا دینا تھا, آخر دے ہوتے 5000 رہ گئے. کوئی حربہ اس کا کامیاب نہیں ہوا. ہی از اے ویری ڈیسپریٹ مین. کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا. اسمبلی کی ساری سیٹیں اگر آج گنوائی گئی ہیں, اس نے خود استعفے دیے ہیں. اس کے بعد جو زبان بولی ہے وہ آج بھی اس کی بازگشت جو ہے سنی جا سکتی ہے, جو اس نے اسمبلی کے متعلق کہا جب اس نے استعفے دیے. پھر علوی صاحب کو بلایا, کہتا ہے کہ میری فوج کے نال ملاقات کراؤ. کر رہی یہ جو جرت ہے, جو حوصلہ ہے وہ یہ بس اتنا ہے. اس کو کہتا ہے کہ میری ملاقات کراؤ. اسی انسٹیٹیوشن کو جو گالی دیتا ہے, اس کے سربراہوں کو گالی دیتا ہے, اور اسی پھر منتیں کرتا ہے. اگر آپ نے سیاسی عمل میں رہنا تھا یا آپ کی کوئی ایسی نیت تھی تو پھر فوج کو آوازیں نہیں دیتے. پھر آپ کو قومی اسمبلی موجود تھی. اس قومی اسمبلی میں سے آج سے 7-8 مہینے پہلے جو استعفے جب دیے تھے, اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم واپس آتے ہیں, ہم واپس آ رہے ہیں, اور ساری باتیں جو ہے وہ ایوان میں, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں سیٹل ہوں گی. جو ادارہ ہے اس قسم کے معاملات کو سیٹل کرنے کا, انہوں نے اس کو ابینڈن کیا, اس کو خیر آباد کیا, اس سے غیر حاضر ہو گئے, اس سے مستعفی ہو گئے, اور اب جو ہے فوج کو آواز دیتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں. کیونکہ ان کو جس نے گود میں لیا تھا 2012-13 میں, جنہوں نے ان کی جو ہے مڈ وائفری کی تھی,
جو ان کو لے کے آئے تھے وہ آتے ہیں، ان کو پرانی پڑی ہوئی ہیں، وہ آتے ہیں اب چھوڑ دیں. اب جو ہے اپنے بل بوتے پہ اگر سیاست ہو سکتی ہے، اپنی اوقات پہ سیاست ہو سکتی ہے، سیاست کریں. اور اے وعدہ مارنیاں بند کرن جڑا ہے کھبے سجے ڈی ہیں. میں ایک دو بات کر لوں پھر آپ بالکل کھل کے کل انہوں نے خط بھی لکھے ہیں. میرا ہے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا ہے اور آرمی چیف کو بھی میرا خط لکھا ہے. خط و خطابت اب شروع کر دی ہے. ایک طرف بیان دیتے ہیں، دوسری طرف خط دیتے ہیں. دیکھیں، جن لوگوں کا آئین کے اوپر یقین ہو، آئین کے اوپر ایمان ہو، آئین کے ذریعے ان کی سیاسی پیدائش ہوئی ہو، وہ ادھر ادھر کھبے سجے جو ہے نا وہ نہیں لکھتے لیٹر لکھتے. وہ ان فورمز کو، ان پلیٹ فارمز کو جو ہے استعمال کرتے ہیں جو آئین نے اس چیز کے لیے جو ہے ان کو مخصوص کیا ہوا ہے کہ قومی معاملات جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں طے ہوں گے. آنا تھا اس میں آتے، اس کو خود انہوں نے بینڈن کیا ہے. استعفے انہوں نے دیا ہے کہ ہم نے کوئی جعلی استعفے تو نہیں منظور کیے، ہم نے تو اصلی استعفے منظور کیے. ہم آوازیں دیتے رہے کہ آؤ اسمبلی میں آؤ، نہیں آئے اسمبلی میں. اور جب استعفے منظور کرنے چاہیے پھر دوڑتے دوڑتے آ گئے. اور پھر وہ آ کے جو ہم سے باتیں کرتے ہیں، جو آ کے ہمیں کہتے ہیں بیچارے ان کے ممبران جو ہے وہ اہتمام باتیں وہ اعتماد میں کہی ہوئی ہیں اس کے متعلق، عمران خان کے متعلق انہوں نے، میں نہیں بیان کرنا چاہتا جو ہے. میں ایک اور، وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا گیا تھا کہ میں نے بغاوت کا مقدمہ، اور اس کی سزا پھانسی ہے. کابینہ نے منظوری دی تھی. آج جو لوگ جو چیخو پکار کر رہے ہیں اس کابینہ میں منظوری دینے میں موجود تھے. کیا ان کو اس وقت شرم حیا نہیں آئی کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے خلاف جو ہے آپ آرٹیکل کا 6 کا مقدمہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں؟ اور بعد میں پریس کانفرنس کی، ان کے ہی وزراء نے کی. مجھے آج بھی اس وزیر کا چہرہ یاد ہے جس نے میرے آرٹیکل 6 کی کہ یہ آرٹیکل 6 کا مجرم ہے. اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدل جاتے ہیں، سدا ایک جگہ. یہ سب سے بڑی لوگ احمق ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وقت ایک جیسا رہے گا، اقتدار آئے گا تو اقتدار نہیں چھنے گا. اقتدار سدا جو ہے اقتدار اوپر والے کا ہے اور کسی کا اقتدار نہیں ہے. تو میں اس کے بعد جو ہے آپ سے اور میں ایک آپ کے میڈیا کو یاد کرا دوں کہ جس طرح ڈیفینیشن ہوتی ہے نا ان کی چودھری پرویز الہی نے دی ہے نا، ادو اگے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. چودھری پرویز الہی نے تو گل ہی مکا دیتی ہے. پہلا وہ نیپیاں بدلتا سی، ہوں تو ہوں پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچ گیا ہے نیپیاں بدلتا جڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی کے جو ارشادات اور فرمودات ہیں اس کے بعد جو ہے نا کوئی میرے کہنے کی تو کوئی کسر نہیں. تو اس پہ خود ہی کمنٹ کریں. ان کی جو ہے اگر ضمانت ہو جاتی ہے آنے دانے باہر نکل کے چودھری پرویز الہی کو جواب دیں، پھر آپس ہی موقع جان. چلیں آپ یہ ایک طریقہ کار ہے. پہلا نام بھی جھوٹا ہے، باقی تینوں نام بھی جھوٹے ہوں گے. اور کسی کا نام لے لیں گے، پھر اور کسی کا نام لے لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چھپ کے بیٹھا ہے پچھلے 2-3 مہینے سے، باہر نہیں نکلتا. کل سینٹ میں میرا ہے سوال کے جواب میں آئے تھے کہ جتنے جو ہے کیمپ آفیسز میں یا جو اس کا صرف جو ہے آنے جانے کا خرچہ جو ہے بنی گالا سے پرائم منسٹر آفس میں آنے کا 96 کروڑ روپے اس نے خرچ کیا. یعنی جتنا خرچہ پچھلے 13 سال میں 4-5 پرائم منسٹر جو رہے ہیں نا اس کا 97% اس نے خرچ کیا. باقی سارے 3 گیلانی صاحب، شاہد عباسی اور نواز شریف جو ہے وزیر، انہوں نے باقی 3 کے 4% خرچ کیا. اتنا تو یہ ہمدرد ہے ملک کا. پلے اور روٹی نہیں کھانی،
پلوں کو اور خرچہ نہیں کرنا ہے گا جیباں خالی وہ ظاہر انشاءاللہ جو نصیب کرے وہ کہنا جی لمبے کرتے جیباں خالی تو یہ وہ حساب ہے اس کا ایک ٹکا نہیں خرچہ سجے کھبے جس طرح میں ہوں رانا عارف دیاں بٹ صاحب دیاں جیباں ٹون لا پایا اس طرح سارا دن لوگوں کی جیباں ٹوندا رہتا ہے ارے صاحب جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے باہر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں لاہور میں تو آیا عمران خان صاحب کی آنے والے دنوں میں کوئی گرفتاری متوقع ہے؟ سر پاکستان میں جو ہے کوئی اگر میاں نواز شریف گرفتار ہو سکتا ہے اسد الداری گرفتار ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ گرفتار ہو سکتی ہے جھوٹے الزامات میں گرفتار ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر تو سچے الزامات ہیں سارے کیوں نہیں گرفتار ہو سکتا قانون کو حرکت میں آنا چاہیے میں الزامات کی جو ہے فہرست جو ہے سناتے جو ہے مجھے کوئی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہچکچاہٹ ہے جس قسم کے الزامات اس پہ ہیں 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کو دیا ہے وہ دے پھڑ لینا لیکن ہم قانون اور قاعدے کا سارا پروسیس مکمل کرنا چاہتے ہیں فرمائشی پروگرام پہ کسی کو نہیں پکڑنا چاہتے جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے حکومت کا خزانہ لٹایا ہے وہ ضرور اس کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق اور کسی کو جلدی میں صرف شوقیہ جو ہے گرفتاری نہیں ہوگی باقاعدہ قانون کا ہاتھ اس پہ پڑے گا توشہ خانہ کا جو سامان اس نے بیچا ہے اس کے بعد بے شمار اس کے خلاف جو فورن فنڈنگ ہے آپ دیکھیں میرے خلاف جو حد تک عزت کا اس میں اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ ایک ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹ میں جو ہے باہر اپنے کسی دوست کی کمپنی میں لگائے تھے میں نے تو کہا تھا نا 2012 میں انہوں نے کہا تھا کہ میری جو ہے وہ حد تک عزت ہوئی ہے انہوں منہ مانگا ہم نے تو سارا کچھ ان کی بیلنس شیٹ سے اٹھا کے دیا میں اس کی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ عدالت میں معاملہ جو ہے بہرحال رہنما مسلم لیگ نون شاہد حقان عباسی نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاست ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہوتی 50 سال ہو گئے سر آئین کو بنے ہوئے کیا یہ سیاسی نظام کی ناکامی ہے یا سیاستدانوں کی ناکامی ہے یا سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے؟ دیکھیں یہ سیاسی لیڈرشپ کی یہ صرف ناکامی نہیں ہے اس ملک کی ساری جو قیادت ہے چاہے وہ سیاسی ہے یا سیاسی کے علاوہ جو ہے سب کی ناکامی ہے اس میں کوئی شک نہیں جو عباس صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس میں جو حکمران اشرافیہ مجموعی طور پہ اس چیز کی جو ہے نا وہ اس میں عدلیہ شامل ہے سیاستدان شامل ہیں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے آپ کا میڈیا شامل ہے تسی بھی تو مانگے مارتے رہتے نا پیچھے بیٹھ کے میں غلط نہیں ہے کہہ رہے گا تو یہ آپ بھی شامل ہیں اس میں جو ہے بگ بزنس بھی اس میں شامل ہے سب شامل ہیں اربوں روپیہ کا کھربوں روپے کے جو ہے اخراجات جو ہے یہاں کے اشرافیہ جو ہے اپنے بچوں کی شادیوں میں اٹھاتی ہے یہاں پہ لوگوں کو اپنے جو ہے جو بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کو تدفین کے لیے پیسے نہیں ہوتے اسی ملک میں رات آپ نے دیکھا ہے کہ پمپوں میں پٹرول موجود تھا لیکن ایک افواہ تھی کہ جی آدھی رات کے بعد جڑا ریٹ بچ جائے گا انہوں نے پٹرول بیچنا بند کر دیا اب یہ تو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں نا پمپوں والے جڑے گئے یا بینکوں نے جو ہے سٹے میں 93 ارب روپیہ کمایا ہے 3-4 بینک ہیں میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں یہ پاک روپیز اور ڈالر کے سٹے میں کمایا ہے یہ ریٹ جو پہنچا ہے جو 350 تک ایسے تو نہیں پہنچا یہ بینکوں والے سٹے کر رہے ہیں دوسرے سٹے کر رہے ہیں ایکسچینج والے سٹے کر رہے ہیں اس میں عام آدمی جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اور جو ایسے لوگ جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو ہماری یہاں پہ ہر قسم کی قیادت ہے اس ملک میں جن کا میں نے نام بھی لیا ہے وہ مال بنا رہی ہے اربوں روپے بنا رہی ہے نہیں یہ پٹرول کی مثال تو بالکل ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے یہ ساری لائنیں لگی ہوئی تھیں اور جو ہے وہ بھرا ہوا تھا ٹینک بھرے ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ رات کو 25-30 روپے یا 35 روپے ریٹ بڑھنا ہے اور یہ ٹینکوں میں جو پٹرول پڑا ہوا ہے یہ کروڑوں اربوں روپے کا ہمارا منافع ہو جائے گا جب جو لوگ وسائل والے لوگ ہیں جن لوگوں کو رج کے روٹی ملتی ہے وہ اس طرح لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں موٹر سائیکلوں والے سینکڑوں کھڑے تھے گاڑیوں والے سینکڑوں کھڑے تھے کوئی ہے ان کو پوچھنے والا ہمیں بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے ہماری حکومت ہے اس وقت لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہوئے ہیں کہ چلیں آپ پٹرول کی قیمت بڑھنا تھی کہ رات کو 50 یا 100 روپے تک بڑھے گا
آج صبح بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود پیٹرول ہونے کے باوجود پیٹرول پمپ تو بند ہے لیکن انتظامیہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دی، اور اس وقت پیٹرول کی قیمت بڑھ بھی گئی ہے، اس کے باوجود جزوی طور پر میں بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ کو یہ ایسے پیٹرول پمپ سیل کرنے چاہیے. ابھی بھی اگر ادھر پیٹرول پمپ ایسے ہیں جنہوں نے رات کو واردات کی ہے ان کو سیل کرنا چاہیے. ان کمپنیوں کا کاروبار بند ہونا چاہیے. میں نام لے سکتا ہوں جو کمپنیاں جو ہے نا بہت زیادہ مشکلات میں، مالی مشکلات میں اس وقت ہیں، یہ 2 نمبری کی وجہ سے. میں نام لے سکتا ہوں ان کے. یہ پبلک کو اس طرح ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کی وساطت سے خود ڈائریکٹلی بھی میں حکومت کا حصہ ہوں، ان کو کہوں گا کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جو لوگ مصیبت کے وقت جو ہے عام آدمی کا استحصال کر کے جو ہے بے شمار اربوں خربوں روپے بنا رہے ہیں. صاحب آپ سے ایک متحد نون لیگ کے رہنما نے کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پنجاب اسمبلی سے اور کے پی سی سے استعفے دے تو ہم جو ہے الیکشن کروا دیں گے، تو کیا ابھی اس بات پہ قائم ہے؟ فی الحال تو قائم ہے. تانوں کوئی شک ہے؟ مجھے کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ میں بات سنیں، یہ سارے کے سارے اقدامات جو ہے نا اس نے اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کیے. اب ہم نے تو نہیں اسمبلیاں توڑی، اس نے خود اسمبلیوں سے نکلا ہے. نیشنل اسمبلی سے خود اس نے استعفے دیے. جو پنجاب اسمبلی سے استعفے دی گئے وہ تو سارا قصہ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑی سلیس پنجابی میں بیان کر دی ہے. اس کے بعد کے پی کی اسمبلی کوئی نہیں چاہتا تھا. الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے ان کے بندے وہاں پہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری پارٹی میں ڈکٹیٹر ہے، ہمارا لیڈر ہماری بات نہیں سنتا، آپ ہی ہمارے اوپر کو رحم کر لیں. اور باہر نکل کے اسی الیکشن کمیشن کو گالی دینی شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں جو ہے حکمران اشرافیہ میں بڑے بڑے 2 نمبر آئے ہیں، لیکن ان پر نمبر بھی کوئی نہیں فکس ہوتا. 2 نمبر بہت کم ہے ان کے لیے. بھائی صاحب یہ ڈالر کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود جو بینکوں پہ جن لوگوں کے اپنے ڈالر اکاؤنٹ پڑے ہیں فارغ کرنسی وہ نہیں مل رہی، ان کے خلاف کارروائی آپ کی گورنمنٹ نہیں ان کا کیا جرم ہے اگر انہوں نے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں؟ تو کہہ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہے نا لوگوں کو، لیکن ڈالر اچھا جو اگر نکالنا چاہتے ہیں، نہیں میرا خیال کچھ حد تک مل جاتے ہیں پیسے جو ہے ڈالر اکاؤنٹ جن کے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے جو ہے مثلا بچوں کی فیس کسی نے بھجوانی ہے اس کے لیے مل رہے ہیں. امپورٹ بھی آہستہ آہستہ جو ہے ریلیکس ہو رہی ہے. امپورٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں. مجھے سیالکوٹ سے کچھ دوستوں نے اپروچ کیا تھا، میری بات ہوئی تھی، سلسلہ شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت مجبوری کہہ لیں، حالات کی مجبوری کہہ لیں، ہم دوبارہ اس میں شامل ہوئے ہیں. ان کی شرائط جو ہے بڑی کڑی ہیں، بڑی سخت ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ جو طبقہ یہ معیشت کے اوپر جو بوجھ ہے اس میں جو حصے دار بن سکتا ہے وہی طبقہ بنے. عام آدمی اس طبقے میں حصے دار، اس معیشت کا جو بوجھ ہے اس کے اٹھانے میں حصے دار نہ بنے، بلکہ اس کو ریلیف دی جائے جو ہے. بھائی صاحب میڈیا کے دور میں آپ ثابت ہوئے اور آپ اکثر یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ فیڈ بیک کو برداشت کیا جا رہا ہے اور خارجی سطح پر ملک بہت پیچھے چلا ہے. ابھی گورنمنٹ آپ کی ہے تو کس حد تک فرق پڑا ہے کہ خارجی سطح پر ہمارے معاملات چائنا ہمارے معاملات جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ بھی اور ہمارے جو برادر ملک ہیں گلف میں، مڈل ایسٹ میں، ان کے ساتھ بھی جو ہے بہت بہتری آئی ہے اس میں. اور ہمیں کبھی امید ہے، کل شیخ محمد بن زائد جو ہیں وہ جو یو اے ای کے متحدہ امارات کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اس وقت، رحیم یار خان میں. کل وہ اسلام آباد پرائم منسٹر کو ملنے آ رہے ہیں. اسی طرح سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہمارے اس وقت تعلقات جو ہیں پہلے سے بہت بہتر ہیں. جو واردات ان کے ساتھ کی ہوئی ہے عمران خان نے، وہ تو اب ہماری تاریخ میں شرمندگی کا حصہ ہے. تو چائنا کے ساتھ بھی جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے ریوائیو ہو رہی ہیں. تو ہماری خارجہ پالیسی میں میرا خیال ہے پہلے سے بہت زیادہ جو ہے آسانی پیدا ہوئی ہے. ہم یہ معاشی حالات جو ہے اگلے 2-4 مہینے میں درست اگر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہو بھی جائیں گے تو باقی سلسلے بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. دفاع خواجہ محمد آصف